بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جناب۔ میرا نام ممتاز حسین ہے۔ میں چترال کا ایک لوکل ہوں۔ اپر چترال میں جو نیا ڈسٹرکٹ ہمارا بنا ہے اپر چترال کا، اس سے میرا تعلق ہے۔ یہ ہم اس وقت لوکل چترال میں بیٹھے ہیں، لوور چترال میں بیٹھے ہیں۔ اپر چترال سے میرا تعلق ہے، وہاں گاؤں ہے ایک چھوٹا سا چرو نویر، وہاں میں پیدا ہوا، وہاں کا لوکل، میرے والدین اسی جگہ کے۔ میں نے تعلیم حاصل کی اپنے گاؤں میں، پھر بڑے گاؤں میں، وہاں ہائی اسکول میں، پھر یہاں چترال میں کالج ہے ہمارا، وہاں سے پھر پشاور یونیورسٹی سے میں نے تعلیم حاصل کی ہے۔ میں نے ماسٹر پاکستان اسٹڈیز میں کیا، اور اس کے بعد میں ایجوکیشن کے شعبے میں آیا۔ کالجز کا جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے یہاں پر کے پی میں، اس کو جوائن کیا ایز اے لیکچرر، وہیں پہ میں رہا، اور وہاں سے میں ایز اے پروفیسر ریٹائر ہو گیا۔ ایک دو کالجوں میں پرنسپل بھی رہا ہوں۔ تو چونکہ میری ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ پاکستان اسٹڈیز کی ہے، مطالعہ پاکستان کی ہے، اور مطالعہ پاکستان میں ایک بڑا اہم موضوع تاریخ کا ہوتا ہے، تو اس لیے میری دلچسپی تاریخ سے رہی ہے، اور خصوصاً پاکستان کے اس حصے کی تاریخ سے کہ جہاں سے میرا تعلق ہے، یعنی پاکستان کے شمال کا پہاڑی علاقہ، جس میں گلگت بلتستان اور چترال، سوات، دیر وغیرہ شامل ہیں۔ اس ریجن کی تاریخ اور اس کی ثقافت اور اس کے لوگوں کے مطالعے سے میری خصوصی دلچسپی رہی ہے۔ تھوڑا بہت اس پہ لکھتا بھی رہا ہوں، اور اس کے علاوہ کچھ لٹریری کام بھی میں نے کیا ہے اردو میں، اور یہاں ہماری اپنی مقامی زبان ہے کھوار، اس میں بھی میں لکھتا ہوں۔ مختلف قسم کی چیزیں ہم لکھتے رہتے ہیں، لیکن ان میں زیادہ تر کلچر ہمارا موضوع ہوتا ہے۔ تو اس کے علاوہ میری ایک ایکٹیویٹی یہ ہے کہ اس ریجن کی، جس ریجن کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کے شمالی پہاڑی علاقہ جو ہے، اس ریجن کی تاریخ، اس کی ثقافت اور اس کے لوگوں پر ایک ویب سائٹ بھی میں چلاتا ہوں، maharaka.com کے نام سے۔ تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں اس کے۔ تو اس میں دوسرے لوگ بھی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، میں خود بھی لکھتا ہوں۔ اس ویب سائٹ کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جب میں پڑھاتا تھا تو ہمارے طلباء کو ریسرچ کے دوران اس علاقے کے بارے میں میٹیریل ڈھونڈنے میں بڑی مشکل ہوتی تھی، تو میرا اس ویب سائٹ کو لانچ کرنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ان کے لیے ایک ریسورس ڈیولپ کر لوں کہ جہاں پہ ان کو ہر قسم کی چیز اس ریجن کے بارے میں مل سکیں، ریسرچ جو ہوتی ہے تعلیمی اداروں میں اس کے لیے۔ تو فی الحال میں ریٹائر ہوں، اور اپنے اس ویب سائٹ پہ زیادہ تر کام کرتا ہوں۔ اچھا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میری خصوصی دلچسپی پاکستان کا نارتھ کا پہاڑی علاقہ ہے، اور اس میں بھی خصوصی دلچسپی چترال ہے، کیونکہ میں یہاں رہتا ہوں، یہاں پلا بڑا ہوں، اور اس علاقے کی روایات سے، اس علاقے کی ہسٹری سے میرا گہرا تعلق ہے۔ تو خصوصاً اس علاقے سے زیادہ دلچسپی ہے میری، اس کی لینگویج سے بھی، اور اس کے کلچر سے بھی، اس کی ہسٹری سے بھی۔ تو اس لیے میں تھوڑی سی اس کے کلچر پر بات کرنے سے پہلے اس کی ہسٹری پر تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ کسی علاقے کا کلچر کو جو کہ فارمیشن میں جو عوامل کار فرما ہوتے ہیں، ان میں ہسٹری ایک بڑا اہم عامل ہوتا ہے۔ تو جب اس علاقے کی ہسٹری کو ہم دیکھتے ہیں، تو اس پورے ریجن کو، جو کہ گلگت بلتستان سے لے کر یہاں افغانستان کے نورستان صوبے تک پھیلا ہوا ہے یہ پہاڑی، یہ علاقہ تاریخی طور پر اور ثقافتی طور پر ایک یونٹ ہے۔ اس میں بہت سی چیزیں مشترک ہیں، ان کی تاریخ میں بھی، اور ان کی ثقافت میں بھی، اور ان کی لینگویجز جو ہیں ان میں بھی مشترک ہیں۔ اس علاقے میں اس وقت جو لوگ رہتے ہیں، اس علاقے کے نمائندے کے طور پر میں چترال کی بات کروں گا۔ چترال میں اس وقت جو لوگ رہتے ہیں، اس وقت ان کے بارے میں ماہرین نے جو ریسرچ کی ہے، لنگوسٹس نے اور انتھروپولوجسٹ نے اور ہسٹورینس نے جو ریسرچ کی ہے، وہ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ لوگ انڈو آرین لوگ ہیں نسلی طور پر، اور یہ جب آرین لوگ وسط ایشیا سے انڈیا کی طرف آئے تھے، اور وہ جب وادی سندھ میں داخل ہوئے،
تو وہاں سے ان کے کچھ حصے شمال کی طرف آ گئے آج سے تقریباً 4000 سال پہلے، اور شمال میں آ کے ان پہاڑی دروں میں وہ پھیل گیا۔ تو موجودہ یہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں ان کی جو قدامت، ان کی تاریخ تقریباً 4000 سال پرانی ہے۔ اس سے پہلے بھی لوگ یہاں رہتے ہوں گے، یہ نہیں کہ یہ پہلا انسان یہی تھے، ان سے پہلے بھی لوگ یہاں رہتے ہوں گے، لیکن ان کے بارے میں کوئی زیادہ ہم بتا نہیں سکتے کیونکہ ان کے آثار مٹ چکے ہیں۔ اب ہم ایک علاقے کے لوگوں کے بارے میں اگر ریٹن مواد موجود نہ ہو بہت قدیم زمانے دو چیزیں ان کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں، آسانی ہوتی ہے ان کے بارے میں معلومات کرنے میں۔ ایک ان کی زبان، لینگویج، ان کی لینگویج سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا تعلق اور کس لینگویج کے بولنے والوں کے ساتھ ہے۔ لنگوسٹ آپ کو بتا سکتا ہے کہ ان کا تعلق کس کے ساتھ ہے۔ ایک ان کا آثار قدیمہ، جو عمارتیں وغیرہ جو ہیں، تو یہاں پر جو کچھ ہمیں ملتا ہے یہاں کے لینگویجز میں اور یہاں کے آثار قدیمہ میں، تو وہ اسی کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ میدانی علاقے سے لوگ یہاں آئے۔ آرین کے کچھ حصے انڈیا اور پاکستان، موجودہ پاکستان میں پھیلتے وقت ان کا ایک لہر اس علاقے میں بھی آئی تھی، تو ان کے بارے میں بہت کچھ ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ تو اس علاقے کے لوگ اس وجہ سے لنگوسٹکلی اور نسلیاتی طور پر یہ انڈو آرین ہیں۔ انڈو آرین سے مطلب وہ لوگ جو کہ پنجاب میں رہتے ہیں، جو شمالی ہندوستان میں رہتے ہیں، سندھ میں رہتے ہیں، یہ لوگ انڈو آرین ہیں۔ اس کے مقابلے میں پاکستان میں کچھ اور بھی لوگ ہیں جو کہ انڈو ایرانین ہیں، جیسے پشتون ہیں، جیسے بلوچی ہیں۔ تو یہ پہاڑی علاقوں کے لوگ پشتونوں اور بلوچیوں کے نسبت میدانی علاقوں کے پنجاب وغیرہ سے زیادہ قربت رکھتے ہیں۔ تو یہ لوگ جب یہاں پھیلے تو ان تنگ وادیوں میں جب یہ پھیل گئے تو یہ وادیاں جب آپ دیکھیں گے چترال میں تو یہ وادیاں بہت دشوار گزار ہیں۔ ایک وادی سے دوسری وادی میں جانا بہت مشکل ہوتا ہے، راستے قدیم زمانے میں بالکل نہیں تھے، تو اس وجہ سے یہ بیشتر وادیاں ایک دوسرے سے کٹ آف رہتی تھیں سال کے بیشتر حصوں میں۔ تو اس وجہ سے ان میں جو لوگ رہتے تھے وہ سیکلوشن کی حالت میں رہے اور ایک دوسرے سے وہ مختلف ہوتے گئے۔ تو اس کے نتیجہ یہ ہے کہ آپ چترال میں پھریں گے تو آپ کو بہت ساری زبانوں سے واسطہ پڑے گا۔ تو چترال اتنا بڑا علاقہ نہیں ہے، آبادی کوئی 4.5 لاکھ ہے، 2 ڈسٹرکٹس ملا کے، لیکن یہاں پہ 13-14 زبانیں بولی جاتی ہیں، ڈسٹنکٹس لینگویجز۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک لینگویج کی ویریشن، جیسے پنجاب میں پٹواری ہے یا وسطی پنجاب کی پنجابی ہے، اس طرح نہیں، بالکل ڈسٹنکٹ لینگویج، بالکل ایک لفظ بھی ایک دوسرے کا نہیں سمجھتے، حالانکہ وہ لینگویجز کی اوریجن ایک ہے، ان کی انڈو آرین ہے، لیکن اس کے طویل عرصے سے ایک دوسرے سے الگ رہنے کی وجہ سے ان میں بہت زیادہ فرق آ گیا ہے۔ تو یہاں پہ بہت سے لوگ، بہت سی زبانیں بولی جاتی ہیں، 13-14 زبانیں یہاں بولی جاتی ہیں، خصوصاً چترال ساؤتھ میں جہاں ہم بیٹھے ہیں، چترال سٹی میں، یہاں سے ساؤتھ میں جائیں تو یہاں تقریباً ہر گاؤں کی الگ زبان ہے۔ یہ بہت دلچسپ مطالعے کے لیے، ماہرین کے مطالعے کے لیے بہت دلچسپ۔ جو باہر سے جو لوگ یہاں آتے ہیں تو وہ صرف ان کو وہ کلاش لوگوں کا وہ ہوتا ہے، کیونکہ کلاش لوگ اپنے اس قدیم مذہب پہ اب بھی قائم ہیں، جو ایک زمانے میں اس سے ملتے جلتے مذاہب یہاں کے دیگر لوگ بھی اپنائے ہوئے تھے۔ جو باقی لوگ مسلمان ہو گئے، کلاش اپنے اصل اس میں ہیں، تو اس وجہ سے لوگ باہر سے صرف کلاش کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، حالانکہ یہاں اس کلاش کے علاوہ بہت دلچسپ گروہ یہاں پہ ہیں، ان کو دیکھنے، ان کے کلچر کو، ان کی ہسٹری کو، ان کی زبانوں کے مطالعے کو لوگ کرتے بھی ہیں، بہت سے لوگ مطالعہ بھی کرتے ہیں، ان پہ کتابیں بھی لکھی گئی ہیں۔ تو یہ لوگ جب مختلف وادیوں میں سیٹل ہو گئے تو ایک دوسرے سے ان کی الگ ہو گئی، تو چھوٹے چھوٹے آبادیاں تھیں، تو اس وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ نہیں تھا، تو ایک طویل عرصے تک یہاں پہ کوئی ریاست، کوئی حکومت وغیرہ کچھ نہیں تھی۔ یہ علاقہ بغیر ریاست کے چھوٹے چھوٹے گروہ، قبیلے اپنا اپنا کام چلاتے تھے، لیکن جب آبادی بڑھی اور یہ علاقے میں کمیونیکیشن کیا بہتر ہوئے تو پھر یہاں پہ ریاستیں وجود میں آنے لگیں۔ پہلے ریاستیں بھی چھوٹی چھوٹی تھیں، ہر وادی کی اپنی ریاست، ایک چھوٹا سا حکمران ہوتا تھا، اور پھر باہر سے بھی، نارتھ سے
کاشغر سے اور بدخشان سے، بخارا سے حملہ آور بھی یہاں آئے اور انہوں نے بھی کچھ حکومتیں قائم کی. انہوں نے یہاں پہ مرکزیت پیدا کرنے میں باہر سے حملہ آوروں نے اہم کردار ادا کیا، کیونکہ وہ جب آئے تو یہاں چھوٹے چھوٹے جو حکمران ہوتے تھے ان کو انہوں نے شکست دے کے ختم کر دیا، تو پھر ان کی جگہ ایک مرکزی حکومت بن گئی. تو یہ چترال سٹی جو ہے آج کل جو چھوٹا سا قصبہ ہے، سٹی تو ہم اس کو نہیں کہہ سکتے، تو یہ ایک بہت قدیم وہ آبادی ہے، اور یہاں پر 600-700 سال پہلے سے یہ ایک حکومت کی، ایک ریاست کی کا دارالحکومت رہا ہے. لیکن انقلابات کی وجہ سے یہ تباہ بھی ہوا ہے، بار بار دوبارہ بس گیا ہے. تو یہاں پہ مختلف ریاستیں بنی، تو جو لاسٹ میں جو ریاست تھی جس کو کٹور فیملی کہتے ہیں، یہ تقریباً 18 سینچری میں یہاں برسر اقتدار آ گئی، اور یہ لوگ 1969 تک ریاست پاکستان بننے کے بعد خیر تو اس کا وہ کم ہوتا گیا، اقتدار رفتہ رفتہ کم ہوتا گیا، تو 1969 میں مکمل طور پر یہ ایک ڈسٹرکٹ کے طور پر پاکستان سے ضم ہو گیا. تو یہ اس ہسٹری کی ایک تھوڑی سی بیک گراؤنڈ ہے. یہ لوگ جو آج کل یہاں رہتے ہیں، جیسے کہ پہلے میں نے بتایا، یہ ساؤتھ سے رفتہ رفتہ آئے ہیں. نارتھ سے بھی کچھ مائیگریشن ہوئی ہے، بدخشان وغیرہ سے ترک، ان کے اثرات بھی یہاں ملتے ہیں، لیکن وہ کم تھے. وہ انفرادی طور پر لوگ آئے ہیں، لیکن ان بلک ان کی شکل میں، قبیلوں کی شکل میں جو آئے ہیں وہ لوگ ساؤتھ سے آئے ہیں. ساؤتھ سے جو آئے ہیں تو انڈو آرین لوگ یہاں آ کے بس گئے ہیں. تو ہم جو لوگ ادھر رہتے ہیں یہ انہی لوگوں کی باقیات ہیں. یہ گلگت میں بھی اسی طرح ہوا ہے، نورستان میں بھی اسی طرح ہوا ہے، ہر جگہ پہ. تو کوہستان جو سوات کوہستان، دیر کوہستان، انڈس کوہستان، اس میں بھی یہ لوگ ساؤتھ سے آ کے بس گئے ہیں. لیکن چترال جو یہاں پہ جو چترال کا جو علاقہ ہے، اس میں اور ان میں تھوڑی سی ڈیولپمنٹ میں، کلچر کے ڈیولپمنٹ میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ ہمارا علاقہ چترال نارتھ کی طرف اوپن ہے، سینٹرل ایشیا کی طرف. یہاں درے ہیں، آسان درے ہیں آنے جانے کے لیے، جیسے برغل کا درہ، جیسے دوراہ کا درہ. یہاں سے آسانی کے ساتھ لوگ آ جا سکتے ہیں. قدیم زمانے میں بلکہ اس کے تھرو تجارتی کاروان بھی جاتے تھے میدان علاقوں کو، بخارا سے، یہاں سے بدخشان سے ہوتے ہوئے، یا کاشغر یا قند سے ہوتے ہوئے، اس سے تھرو میدانی علاقوں کو جاتے تھے، اور وہاں سے تجارتی قافلے سینٹرل ایشیا کو جاتے تھے. تو اس کی وجہ سے سینٹرل ایشیا سے ہمارے لنکیجز کی وجہ سے یہاں پر سینٹرل ایشین جو اثر جو ہے، انفلوئنس بہت گہرا ہے. گلگت کی نسبت، کوہستان کی نسبت اور نورستان کی نسبت یہاں پہ سینٹرل ایشین انفلوئنس بہت گہرا ہے. وہاں کے جو لوگ، سینٹرل ایشیا کے جو لوگ، جن کا رہن سہن، مکان بنانے کے جو طریقے، اٹھنے بیٹھنے کے، لباس کے، کھانے پینے کے، وہ طریقے ہمارے ہاں بہت زیادہ ہیں گلگت وغیرہ کی نسبت. باقی بنیادی طور پر تو ہم انڈو آرین ہیں ان کی طرح، جن کو اس علاقے میں جو انڈو آرین بستے ہیں ان کو داردک ٹرائبس کہتے ہیں. تو ہم بھی داردک ہیں، لیکن ہم پر سپر امپوز ہوا ہے اثر سینٹرل ایشیا کا، خصوصاً بدخشان کا، پرشین اسپیکنگ. تو آپ ہماری زبان کھوار کو جب انالیسس کریں گے، لوگ کرتے ہیں، تو اس میں الفاظ جو ہیں تقریباً 50% الفاظ پرشین ہیں. نہیں، اصل زبان پرشین نہیں، اصل زبان پرشین نہیں. اصل زبان وہی انڈو آرین جس کو ہم داردک گروپ کہتے ہیں، یا نورستان سے لے کے گلگت تک، کوہستان وغیرہ، جو جن کا تعلق انڈین پلین سے ہے، یہی ہے. لیکن ہمارا علاقہ چترال چونکہ نارتھ کو اوپن تھا، تو نارتھ سے لوگ بہت آتے تھے، تو اس وجہ سے یہاں پر فارسی الفاظ، ترکی زبان کے الفاظ بہت شامل ہوئے ہیں، جو کہ کوہستانی وغیرہ میں شامل نہیں ہوئے ہیں، کیونکہ وہ نارتھ کی طرف اوپن نہیں تھے، وہ ساؤتھ کی طرف اوپن تھے. اس وقت چترال میں جیسے میں نے آپ کو بتایا 12, 13, 14 زبانیں بولی جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی. ان میں سے بڑی زبان کو ہم کھوار کہتے ہیں، جو میں بھی اسی زبان کا ہوں. تو یہ مین ویلی میں بولی جاتی ہے، اور اپر چترال میں پوری بولی جاتی ہے، اور لوور میں مین ویلی میں بولی جاتی ہے. باقی جو زبانیں چھوٹی چھوٹی وہ سائٹ ویلیز میں بولی جاتی ہیں. آج کل تقریباً کوئی یہ چترال میں جو آپ پاپولیشن ہے، اس کی تقریباً 85% کھوار بولتی ہے. کھوار زبان
اس علاقے کی لنگوا فرینکا ہے، یہاں بھی بولی جاتی ہے پورے چترال میں، اور گلگت بلتستان کا جو غیزر ڈسٹرکٹ ہے اس کی بھی بڑی زبان یہی ہے۔ جب ہم اس علاقے کے کلچر کی بات کرتے ہیں تو باوجود لنگوسٹک ڈیفرنس کے، چھوٹے چھوٹے گروہوں میں فرق ہونے کے لینگویج میں، کچھ وے آف لائف میں، لیکن ایز اے ہول اس علاقے کا ایک کلچر پیٹرن ہے، لوگوں کے رہن سہن کا ایک مشترک طریقہ ہے جس میں بہت سی چیزیں ان میں مشترک ہیں۔ بالکل ساؤتھ سے لے کے نارتھ تک جو جائیں گے تو بہت سے، جیسے مکان بنانے کے طریقے، جیسے کھانے پینے کا، جیسے لباس کا، چترالی ٹوپی اور واسکٹ وغیرہ، اور وہ سردیوں میں جو بڑا سا چوغا سا پہنتے ہیں، وہ چیزیں ہم، اور رسم و رواج ہمارے خوشی کے، غمی کے، یہ چیزیں، کھیتی باڑی کے طور طریقے، یہ ہمیں مشترک ہیں۔ مشترک کیوں ہیں؟ مشترک اس لیے ہیں کہ ہماری ریشیل اوریجن جو ہے، ہم جب ساؤتھ سے آئے تھے تو بہت سی چیزیں ہم اپنے ساتھ لائے تھے، اور یہ صرف چترال کے اندر مشترک نہیں ہے، ہمیں چترال میں گلگت کے ساتھ بھی ہمارا اشتراک ہے، ہمارے کوہستان والوں کے ساتھ بھی اشتراک ہے ان چیزوں میں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہماری اوریجن جو چیزیں ہم اپنے ساتھ لائے تھے وہ چیزیں ہم میں ہیں۔ پھر نارتھ سے جو انفلوئنسز وسط ایشیا کے ہم پہ آئے ہیں، وہ بھی یہاں پہ ایونلی ڈسٹریبیوٹ ہوئے ہیں پورے چترال میں۔ تو ہمارا کلچر اوریجنلی انڈو آرین کلچر ہے، اور اس میں پرشین، سنٹرل ایشین اثرات بھی شامل ہیں۔ تو یہ چترال کے کلچر کو جب ڈیفائن کریں گے کہ انڈو آرین بنیادوں پر جو سنٹرل ایشین مسئلے کے ساتھ ایک کلچر کی ایک عمارت ہماری بنی ہے، تو یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، اس کے میرے پاس کیا ثبوت ہے؟ تو آپ ہمارے کسی گاؤں میں جا کے دیکھیں، لوگوں کے وے آف لائف میں دیکھیں، تو وہ کچھ کام تو ایسا کرتے ہیں کہ جو وہ اپنے ساتھ، جیسے کھیتی باڑی کا کام جو لوگوں کی زندگی کی بنیادی وہ ہے، یا جیسے جانور پالنے کا، ہارڈنگ کا کام، بیل بکریاں پالتے ہیں، جانور پالتے ہیں، ان کو جیسے چراگاہوں کا انتظام وغیرہ، یہ چیزیں جو، یا مکان بنانے کا قدیم طریقہ، یہ لوگ، جیسے آپ نے کہا کہ لکڑی کا مکان بناتے ہیں پہاڑوں میں، کیونکہ یہاں لکڑی پہلے زمانے میں کافی زیادہ دستیاب تھی، تو آج کل تو اسکیرس ہوتی جا رہی ہے، تو اس لیے آپ ساؤتھ میں خصوصاً جب دیکھیں گے کہ یہاں زیادہ تر مکان لکڑی کے بنے ہوتے ہیں، تو یہ وجہ یہ ہے کہ لکڑی یہاں دستیاب تھی۔ تو آپ جب ہمارے کلچر کو جب انالیسس کریں گے تو اس میں آپ کو مختلف پیٹرن نظر آئیں گے، وہ بنیادی پیٹرن جو کہ انسان کی زندگی کی بنیادی ضروریات سے تعلق ہیں، وہ بہت قدیم انڈو آرین کلچر کے آپ کو ملیں گے، اور جو زیادہ ریفائنڈ کلچر سے جن کا تعلق ہے، جیسے مثلاً حکومت کے طور طریقے، جیسے تہذیبی مجلسی آداب اپنے بیٹھنے کے، جیسے عمدہ کھانے، جیسے لباس کے عمدہ لباس وغیرہ، جیسے مذہبی رسومات وغیرہ، یہ سارے ان پر آپ کو سنٹرل ایشین رنگ نظر آئے گا۔ یعنی دوسری طرف آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ معاشرے کے جو طبقے، آج کل تو طبقے اس طرح نہیں ہیں، لیکن ریاست دور میں اس کے طبقے ہوتے تھے، سوشل لیئرز ہوتے تھے سوسائٹی میں، پست طبقہ، درمیانی طبقہ، اوپر والا طبقہ۔ تو اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ نچلے طبقوں میں پرانا جو انڈو آرین کلچر کے اثرات زیادہ نظر آتے تھے، اور اوپر کے طبقے میں، جیسے حکمرانوں میں، جیسے مذہبی طبقے میں، سنٹرل ایشین اثرات زیادہ نظر آتے تھے۔ تو ہمارا آج کل تو وہ مکس ہو گیا ہے، ہمارا ایک وہ بن گیا ہے، مقامی کلچر بن گیا ہے کہ جس میں وہ ساری چیزیں، اب تو نئے پاکستانی جو کلچر ہے اس کے اثرات بھی ہمارے، بلکہ اب تو گلوبل ولیج بن گئی ہے، انٹرنیشنل اثرات بھی آ رہے ہیں۔ ہر چیز آپ دیکھتے ہیں کہ لباس میں بھی یہاں پتلون پہننے والے لوگ آپ کو ملیں گے، اور بہت ملیں گے، اپر چترال میں جائیں گے تو اس سے زیادہ ملیں گے، آپ تو اپر نہیں گئے ہوں گے۔ تو یہ رفتہ رفتہ کیا ہوتا ہے، کلچر چینج ہوتا جاتا ہے، لیکن اس کا بنیادی نقشہ وہی پرانا ہے کہ ہزاروں سال پہلے جو لوگ ساؤتھ سے یہاں آئے تھے، اپنے ساتھ جو کچھ لائے تھے، وہ اثرات اب بھی باقی ہیں، لیکن وقت کے ساتھ اس میں شامل ہوتے جاتے ہیں۔ اچھا، ایک اثر کلچر پر ہمارا جو پڑا ہے وہ مذہب کا۔ اب کلاش لوگوں میں چلے جائیں تو
وہ یہاں کے چترال سے زمین و آسمان کا فرق ہوگا، وہ بہت تھوڑے رہ گئے ہیں، لیکن ان کا کلچر بہت ڈیفرنٹ ہے، ان کا لباس بھی ڈیفرنٹ ہے، ان کے مکان بھی ڈیفرنٹ ہیں، ان کے رسومات بھی ڈیفرنٹ ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا ہے۔ ان میں سے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے انہوں نے اپنا کلچر چھوڑ کے، وے آف لائف چھوڑ کے، یہ دوسرے چترالیوں کا وے آف لائف اختیار کر لیا ہے۔ تو جب یہ لوگ یہ باقی چترالی جب مسلمان نہیں تھے، آج سے سینکڑوں سال پہلے، کئی 300 سال، 400 سال، 500 سال پہلے جب مسلمان نہیں تھے تو ان کا کلچر بہت ڈیفرنٹ تھا آج سے۔ تو آج کا ہمارا کلچر جو ہے اس میں ہمارے مذہب اسلام کا بھی بڑا اثر ہے، بہت زیادہ فرق پڑتا ہے اسلام کا، لیکن اس کے باوجود وہ پرانی چیزیں بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ پاکستانیوں سے تھوڑی سی بات کروں گا۔ دیکھیں، ہم پہاڑی لوگ جو ہیں، پہاڑی لوگ گلگت سے لے کے یہاں تک، یہ جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں، ہم اگرچہ ہماری اوریجن میدانی علاقوں کے لوگوں کے ساتھ ملتی ہے، لیکن پولیٹیکلی ہم انڈین جو سلطنت تھی اس کا کبھی حصہ نہیں رہے ہیں، ہم الگ رہے ہیں۔ انگریز جب یہاں آئے تو اگرچہ باقی انڈیا میں، پاکستانی علاقے میں انہوں نے آسانی سے قبضہ کیا، لیکن یہاں پہ ان کو اپنے قدم جمانے کے لیے قدم قدم پہ ان کو مقابلے کا سامنا کرنا پڑا، اور آخری جو بڑا معرکہ تھا وہ چترال کا مشہور سیج، جو کتابوں میں، تاریخی کتابوں میں بہت مشہور ہے، جو تقریباً 48 دن تک ان کا محاصرے میں رہے یہاں پر۔ اس کے بعد بہت بڑی فوج، 20-30 ہزار فوج دونوں طرف سے آئی، پھر ان کو چھڑا کے یہاں پہ انگریزوں کا قبضہ ہو گیا۔ تو ہم نے اس سے پہلے کبھی انڈین امپائر کا یا برٹش امپائر کا حصہ نہیں رہے، 30-40 سال ہم برٹش امپائر کا حصہ رہے، لیکن اس وقت بھی ہماری جو انٹرنل آزادی برقرار تھی، وہ صرف اوپر سے وہ حکومت کے ڈیفنس وغیرہ کو کنٹرول کرتے تھے۔ تو یہ ہماری اپنی حکومت تھی، ہمارا حکمران تھا مقامی۔ لیکن جب پاکستان جب بنا، پاکستان کی بات شروع ہوئی 1943-44 میں، بلکہ 1940 میں جب قرارداد پاکستان منظور ہوئی لاہور میں، تو ہمارے ریاست کا حکمران انڈیا کا پہلا حکمران تھا جو جا کے قائد اعظم سے ملا اور اس کے ساتھ ڈسکس کیا کہ یہ انڈیا کے آزادی کی صورت میں ہم ریاستوں کا کیا بنے گا۔ حالانکہ کوئی اور ریاست اس بات پہ تیار نہیں تھی کہ وہ آزادی کو سوچے اور پاکستان یا انڈیا کے ساتھ زبردستی ان کو اپنایا گیا۔ تو اس کے بعد سے ہماری ریاست کا پاکستان کی تحریک میں مکمل سپورٹ رہی۔ ہم پہلے سے ہم ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا کہ پاکستان بنے گا اور ہم اس کا حصہ ہوں گے، اور 1947 میں جب پاکستان بنی تو یہ پہلی ریاست تھی جو کہ اس طور پر رضاکارانہ طور پر اس نے اعلان کیا پاکستان میں شامل ہونے کا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ ایسا ہوا کہ یہاں پر ریاست کو کمزور کر دیا گیا، یہاں پہ پولیٹیکل ایجنٹ مقرر کیے گئے، جس طرح قبائلی علاقوں میں پولیٹیکل ایجنٹ تھے، سارے اختیارات ان کے ہاتھ میں دیے گئے، تو یہاں پہ ترقی نہیں ہوئی، اس کی طرف توجہ نہیں دی گئی۔ اب 1969 میں ضلع بنا کے باقاعدہ ضلع بنایا گیا، لیکن اس کے بعد بھی یہاں پہ گورنمنٹ کی، ریاست کی توجہ اس طرف نہیں ہے۔ میں صرف اس کی نہیں، گلگت کی طرف بھی توجہ نہیں ہے۔ وہاں کچھ ڈیفنس پوائنٹ آف ویو سے یا انٹرنیشنل روٹ وہاں سے گزر گئی ہے تو تھوڑی بہت ترقی ہوئی ہے، لیکن گورنمنٹ ان علاقوں کی طرف توجہ نہیں دیتی، ان کو اون نہیں کرتی، ان کو برابر کی حیثیت تو ہم نہیں دے، ظاہر ہے کہ لاہور کے ساتھ یا پشاور کے ساتھ تو ہم برابر کی حیثیت تو نہیں مانگ سکتے، بڑے شہر ہیں، وہاں مسائل بھی بڑے ہیں، لیکن اس کی طرف گورنمنٹ کو خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ یہاں پہ دور دراز پہاڑوں میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے مسائل بہت گہرے ہیں۔ آپ سڑک کو دیکھیں کہ ہمارے ہاں کوئی سڑک ہی نہیں ہے، اگر صحیح معنوں میں دیکھیں تو سڑک اس 21ویں صدی نصف ہونے کو ہے کہ یہاں پہ سڑک نہیں ہے، دوسری سے فیسلٹیز کا بھی یہی حال ہے تقریباً۔ تو ریاست کو چاہیے کہ اس میں دلچسپی لے، اور ریاست کے ساتھ ساتھ پاکستان کے دوسرے علاقوں کے جو شہری ہیں ان کو چاہیے کہ ان علاقوں کو اپنا حصہ سمجھیں، ان میں دلچسپی لیں۔ یہاں ٹورسٹ جو آئیں
وہ اس نقطہ نظر سے آئیں کہ وہ صرف یہ دیکھنا نہ آئیں کہ یہاں پہ کلاش رہتے ہیں. وہ کلاش بھی ہمارے اپنے لوگ ہیں، تھوڑے سے ہیں، لیکن ایز اے ہول علاقے کو دیکھنے آئے، علاقے کے کلچر کو. جس طرح آپ بات کر رہے ہیں اس کلچر کی، تو اس علاقے کے کلچر کو، اس کی ہسٹری کو جاننے کی، اس کی جغرافی کو جاننے کی، اس کی جو سینریز ہیں ان کو دیکھنے کی. آپ یہ مین ویلی میں تو آپ کو تو کچھ نظر نہیں آتا، یہاں تو خشک پہاڑ ہیں، لیکن جب آپ سائٹ ویلیز میں جائیں گے تو پھر اصل سینری وہاں پہ آپ کو ملے گی. وہاں خوبصورت جنگل ہیں، گلیشیئرس ہیں، آبشاریں ہیں، ندی نالے ہیں، سبزہ ہے، سب جھیلیں ہیں. تو سب کچھ وہ نظر سے اوجھل ہے. تو جب آئیں تو وہاں آئیں اور ان چیزوں کو اپنا سمجھیں اور ان کو نقصان نہ پہنچائیں، اور اس کے انوائرمنٹ ایکالوجی کو پریزرو کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے سمجھ کے پاکستان کے ہر حصے کو اس کی اونرشپ لے کے گورنمنٹ کو بھی اور لوگوں کو بھی ہمارے ساتھ وہ کرنا چاہے، تاکہ اس طرح کیا ہوگا کہ یہ علاقہ ترقی کرے گا. لیکن ترقی کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا جو قدرتی ماحول تباہ ہو کے. ترقی اس قدرتی ماحول کو پریزرو رکھتے ہوئے آپ اس کی ترقی کرنا چاہتے ہیں. ہم پاکستان کا حصہ تو ہیں، لیکن اس طرح حصہ بننا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی میں ہم حصہ لیں، مل جل کر اس ملک کو ایک ترقی یافتہ، ایک بہتر سے بہتر ملک بنائیں. تو کلچر کی جب بات آتی ہے تو لوگوں کے ذہنوں میں کچھ خاص چیزیں عموماً آتی ہیں، جیسے مثلاً موسیقی، جیسے شاعری، جیسے رسومات، تہوار، میلے وغیرہ آتے ہیں. لیکن کلچر بڑی وسیع چیز ہے. کلچر میں انسان جیسی زندگی گزارتا ہے، گروپ لوگوں کا ایک گروپ، کہ ان کی زندگیوں میں جو کچھ بھی مشترک ہے وہ کلچر ہے. جیسے کھانا وہ پسند کرتے ہیں، جیسے کپڑے پہننا وہ پسند کرتے ہیں معاشرے میں، جیسے مکان میں وہ رہنا چاہتے ہیں، جیسے وہ پیشے اپنانا پسند کرتے ہیں، ایک خاص گروپ جیسے پیشے اپناتا ہے. یہ ساری چیزیں کلچر کا حصہ ہیں. تو ہمارے ہاں عام طور پر، لیکن اس کے باوجود ایک سوسائٹی کے کلچر کے کچھ کمپوننٹ زیادہ وہ ہوتے ہیں، نمایاں ہوتے ہیں دوسروں سے. بعضی کمپوننٹ جو ہوتے ہیں نا وہ زیادہ نمایاں ہوتے ہیں. تو آپ اگر پوچھیں کہ چترال کی کلچر میں کیا چیز نمایاں ہے، تو ویسے ہمارے لباس نمایاں ہے. چترالی ٹوپی جو ہوتی ہے، ایک خاص قسم کی ٹوپی ہے، اونی پٹی سے بنتی ہے. تو وہ آج کل تو ایک طرح سے دیکھیں تو سردیوں کے موسم میں پورے پاکستان میں پہنی جاتی ہے. اس کے علاوہ کوئی ایسے ہیڈ گیئر نہیں ہے کہ جو پورے پاکستان میں اس طرح کامن ہو. تو یہ ہم چترالیس پہ فخر کرتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو کم از کم ایک وہ دیا ہے، ایک چیز دی ہے کہ جس کو ہم مہمانوں کو پیش کیا جاتا ہے وغیرہ. اور اس کے علاوہ ہمارا جو وہ مخصوص چوغا ہے، جو آج کل اس کا استعمال تو کم ہو گیا، لیکن پھر بھی لوگ سردیوں میں کہیں کہ استعمال کریں یا روایتی طور پر کسی کو تحفے میں پیش کرتے ہیں. لباس میں ہے، ہمارے کھانے ہیں کچھ، اگر کچھ ٹائم ملا تو آپ کو بھی کہیں کھلائیں گے، تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اس پہ. تو ہمارے کچھ مخصوص کھانے ہیں جو ہمارا. لیکن ایک چیز جو ہے ہماری موسیقی میں جس کو پیش کرنا بہت آسان ہے لوگوں کے سامنے، وہ ہمارے کلچر میں وہ موسیقی ہے، میوزک. ہماری زبان جو ہے کھوار زبان، یہ شاید پرشین کے اثرات کی وجہ سے کچھ ضرورت سے زیادہ میوزیکل زبان ہے. اس میں موسیقیت کچھ زیادہ دوسرے لوگ بتاتے ہیں، ہمیں تو احساس نہیں ہوتا. دوسرے زبانوں کے جو اس کا واسطہ پڑتا ہے کہ تو اس کا وہ ہے. تو اسی موسیقیت کی وجہ سے شاعری کا بہت زیادہ رواج ہے یہاں پر، بہت قدیم زمانے سے. اور وہ شاعری زیادہ تر دوسرے موضوعات بھی اس میں ہیں، جنگوں وغیرہ کے بھی ہیں، نیچر کے سے متعلق بھی، لیکن اس کا زیادہ حصہ عاشقانہ شاعری ہے. جیسے ہمارے مشرقی شاعری اردو میں، فارسی میں وغیرہ جو ہے، فارسی کا اثرات کی وجہ سے عاشقانہ شاعری ہے. اور اس شاعری کو گانے کا رواج، یہ تو وہ پہلے زمانے میں لکھنے کا رواج نہیں تھا اس زبان میں، لیکن لوگوں نے زبانی اس کو وہ کیا ہوا، ٹرانسفر کرتے آئے ہیں. تو ہمارے ہاں جو گانے گائے جاتے ہیں ان میں سے بعض 400-500 سال پرانے ہیں، وہ اسی طرح گائے جاتے ہیں، اسی ٹیون میں گائے جاتے ہیں، انہی الفاظ میں گائے جاتے ہیں جو پہلی دفعہ گائے گئے تھے.
تو یہ ہمارے کلچر کا بہت ایک نمایاں عنصر ہے کہ ہماری موسیقی اور ہمارے شاعری. ارد گرد کے علاقوں میں بھی موسیقی ہے، گلگت میں ہم سے بھی زیادہ موسیقی کا شوق ہے، لیکن وہاں پہ اس طرح گانے اس طرح نہیں ہیں جیسے ہماری زبان میں بہت بڑا والیوم ہے. اگر ہم سارے کچھ لوگوں نے ان کو جمع بھی کیا ہے تو بہت زیادہ کتابیں بنیں گی ان کی. تو اسی روایت کو کنٹینیو کرتے ہوئے آج بھی یہاں چترال میں پر کیپیٹا شاعروں کی جو تعداد ہے وہ دنیا کے پاکستان میں بلکہ دنیا کے کسی بھی حصے سے زیادہ شاعر آپ کو یہاں ملیں گے. اپنی مقامی زبان میں شاعری کرتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ زبان چھوٹی زبانوں میں، پاکستان کی چھوٹی زبانوں میں سب سے زیادہ لکھی جانے والی زبان ہے. اگر کسی زبان میں جو پنجابی اور اردو سندھی پشتو کو چھوڑ کر کسی زبان میں اگر کتابیں لکھی جاتی ہیں سب سے زیادہ تو وہ یہی زبان ہے. رسالے، کتابیں، ویب سائٹ، ریڈیو پروگرام وغیرہ سب سے زیادہ 4-5 ریڈیو اسٹیشنوں سے پروگرام ہوتے ہیں. حالانکہ زبان چھوٹی ہے، بولنے والے 4-5 لاکھ سے زیادہ نہیں ہیں. تو ہمارے کلچر کا میں یہ سب سے نمایاں چیز جو ہے ہماری موسیقی کی محفلیں ہیں، موسیقی ہے، اس میں گائے جانے والے گیت ہیں، ہماری شاعری ہے. جی عموماً چترال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پرامن ہے جو پاکستان کے دوسرے علاقوں میں بھی امن ہے، اور خدا امن کرے. ہم شہروں میں جاتے ہیں تو ماشاءاللہ کوئی ایسا مسئلہ ہمارے نہیں ہوتا، لیکن بہت سے علاقوں میں بدامنی بھی ہوتی رہتی ہے، اور ان کے مقابلے میں چترال میں امن بہتر ہے. یہاں پر کوئی ایسی صورتحال نہیں بنتی کہ جس سے جانوں کو خطرہ ہو، لوگ باہر نکلنے سے ڈریں یا اس طرح کی، یا دشمنیاں نہیں ہوتی یہاں پر پرماننٹ دشمنیاں. کوئی خدا نخواستہ اگر کوئی واقعہ ہو بھی جائے تو وہ سیٹل ہو جاتا ہے جلدی، یا تو قانون کے عدالت میں سیٹل ہو جاتا ہے لوگ، یا آپس میں سیٹل کر لیتے ہیں. تو دشمنیاں نہیں بنتی. یہ بہتر بات ہے کہ دشمنیاں کنٹینیوسلی وہ جو ہوتا ہے کچھ علاقوں میں وہ نہیں بنتی. تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر چترال میں طویل عرصے سے یہاں ایک مستحکم حکومت رہی ہے، ریاست جس کا ہولڈ علاقے کے پورے جو حصے پر مختلف حصوں پر اس کا ہولڈ رہا ہے. اور یہاں پہ کوئی جرم ہوتا تھا تو اس کی سزا ملتی تھی، کسی نہ کسی صورت میں کسی نہ کسی لیول پہ سزا ملتی تھی. تو اس وجہ سے یہاں پہ لوگوں کے نفسیاتی طور پر کچھ ایسا ہوا ہے کہ جرم کی سزا ملتی ہے، جرم سے آپ چھٹکارا نہیں پا سکتے. تو یہ ایک دفعہ کچھ عرصے کے لیے آپ ہو جاتا ہے تو لوگوں کو عادت ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ جرائم نہیں ہوتے. میں جب جس گاؤں میں رہتا ہوں تو وہاں پر میں نے سنا ہے کہ تقریباً 90 سال پہلے ایک قتل ہوا تھا. 90 سال پہلے قتل ہوا تھا. اس کے بعد میرے گاؤں میں اللہ کے فضل سے کوئی قتل نہیں ہوا ہے. اس طرح ارد گرد کے دوسرے گاؤں میں بھی بہت کم ہوتے ہیں، بہت کم. اور اگر ہوتے بھی ہیں تو پھر وہ سیٹل ہو جاتے ہیں، پھر ان کی بنیاد پہ کوئی دشمنی جنم نہیں لیتی. تو میرا اس کا پاکستان کے لوگوں سے گزارش ہے کہ ہم یہ چترالی آپ کی خدمت میں صرف امن کا تحفہ پیش کر سکتے ہیں. آپ کو یہاں جب آ جائیں تو ہم وسائل تو ہمارے پاس نہیں ہیں. ہمارا علاقہ جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ آنے والوں کے لیے، ٹورسٹ کے لیے فیسیلیٹیز، نہ راستے اچھے ہیں، نہ بہت اچھے ہوٹلس ہیں، نہ کوئی اور ہم یہ بوسٹ کر سکتے ہیں کہ یہاں یہ ہے وہ ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ یہاں بے فکر ہو کے گھوم سکتے ہیں، گھوم پھر سکتے ہیں، کہ جہاں بھی جائیں آپ کو رات کرنا پڑے آپ اپنی خیمہ لگا کے، ٹینٹ لگا کے وہاں سو سکتے ہیں. بلکہ بغیر اجازت بھی کسی کی زمین پہ ٹینٹ لگائیں تو وہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا، بلکہ یہ کرے گا کہ آپ کی کچھ مدد کرنے کی کوشش کرے گا. تو یہ ہے کہ ہمارے پاس بس یہ امن ہے یہاں پر.